معاشرے کے لحاظ سے اگر آپ جلدی شادی کرتے ہیں لیکن اسلام کے لحاظ سے آپ کی عمر ٹھیک ہے، سب باتیں سائڈ پر ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ دونوں ابھی پوری طرح میچور نہیں ہیں. دیکھیں نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے جو چھوٹی عمر کی شادی ہے نا، وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. بہت چھوٹی عمر کی شادیاں، اس کا ثبوت آپ اپنے ماں باپ یا ان کے ماں باپ کے بارے میں اگر آپ ان کے واقعات سنیں جو فخریہ آپ کو آپ کے رشتہ دار سنا رہے ہوتے ہیں، انتہائی فرسودہ قسم کے واقعات. ساڈے ابا جی دا اتنا روب سی، گھر وڑدے سن کسی دی آواز نہیں سی نکلتی، بڑا بڑا فرعون سی یار. پھر سناتے ہیں جناب وہ ساڈے تائے ہو رہے تھے، بڑے غصے والے سن. ایک بار ایک ویاہ تے کہ اتنے کسی نے گل کی تھی، اس تو بعد اس گھر نہیں بڑے. یہ ان کی خوبی ہے، کسی کے غصے گنوانا. پھر مائیں بتا رہی ہوتی ہیں ہم تو کبھی بھی اپنے ساس سسر کے سامنے ایک چارپائی پہ میں تیرے ابا جی دے نال نہیں کدے بیٹھی. یہ خوبی والی بات ہے، اندازہ کریں. یار نبی علیہ السلام نے تو اپنے گھٹنے رکھ کے نا اپنی بیویوں کو اونٹ کے اوپر سوار کروایا ہے، پاؤں رکھوا کے. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ صفیہ کو ان کا قد چھوٹا تھا، اپنے پیچھے سوار کیا. اور جو کراچی کے مفتی نے کہا تھا نا کہ موٹر بائک کے پیچھے جو ایک ٹانگ ادھر کر کے ادھر بیٹھتی ہیں، میں کہا اونٹ کے اوپر اسی طریقے سے ہی بیٹھا جاتا ہے، سنت ہی. جنہوں تو کہہ رہے ہیں کہ جی پھر اس نے کتنے بےہودہ الفاظ بولے تھے. بھئی جو کمفرٹیبل جس طرح فیل کر رہے ویسے ہی بیٹھے گا نا. اونٹ کے اوپر کوئی ایسے بیٹھ سکتا ہے؟ پھر اس نے اس کا ریبٹل کیا، نہیں جی اونٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے اور موٹر بائک کا. بھئی موٹر بائک میں بھی سارے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ایک طرف دو ٹانگیں رکھ کے بیٹھنے پہ. بعض لوگ کمفرٹیبل اسی میں ہوتے ہیں. اب کوئی عورت زیادہ موٹی ہے یا اس کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہے، یا آپ لانگ ڈرائیو کے اوپر ہیں اور آپ ایسی سڑک پہ ہیں جس میں اتنے کھڈے ہیں، اس میں تو اتنا بڑا رسک نہیں لیا جا سکتا. تو اس میں ٹانگ ادھر اور ادھر رکھنے میں ہی زیادہ کمفرٹیبل اور سیف سفر ہوتا ہے. تو اس طرح کی وہ چیزیں. تو میرے بھائی چھوٹی عمر کی شادی میں ہم نے یہ نقصانات دیکھے ہیں. باقی آپ کہہ رہے تھے زندگی گزارنے کے لیے اصول. سر اصول صرف ایک ہے، صبر. بس ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، سب سے بڑا سائز اس کے پاؤں کا ہی ہوتا ہے نا. تو ایک ہی اصول ہے، صبر. ہر معاملے میں آپ نے صبر کی روش اختیار کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا. کیونکہ آپ کی بیویوں نے آپ کے ماں باپ کے مظالم، آپ کے بچوں کی حرکتوں، آپ کے رشتہ داروں کی لمبی زبانوں کا بدلہ ان سے تو نہیں اتارنا. اور بڑی نیک بیوی ہیں جو ان سے نہیں اتار رہی، ورنہ آپ ایک دن سکون کی زندگی نہ گزار سکیں. پھر تو جھگڑے پڑے. وہ چپ کر کے سب سے سن کے اینڈ پہ آپ پہ غصہ نکالتی ہیں، تو نکالنے دیں ان کو. بڑی نیک بیوی ہیں ایسی کہ جو ساس سسر کو جواب نہیں دیتی، آپ کے رشتہ داروں کو ترکی بترکی جواب نہیں دیتی، شام تک آپ کا انتظار کرتی ہیں. رکو ذرا، صبر کرو، تیرا بھرا آئے گا نا تو میں ادھر کروں گی. نند کو جواب نہیں دیتی ہیں، اپنے خامد کو جواب دیتی ہیں. آپ چپ کر کے سن لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا غصہ، یعنی آپ وہ جس طرح وہ ویٹ اٹھایا جاتا ہے نا کوکر کے اوپر سے، تو آپ خود ہی آ کے ویٹ اٹھا لیا کریں کہ ہاں جی کوئی ہے شے، آ جاؤ، ریڈی ہیں، بسم اللہ، آغاز کرو. ہاں جی. اور آپ نے وہ حدیث یاد کرنی جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی کسی مرد کے ساتھ رہے اور ایک دفعہ بھی تکلیف پہنچے تو وہ یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا ایٹیچیوڈ کیا، اور وہ بخاری مسلم میں نہیں صرف آیا، قرآن میں بھی آیا. حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی. سورۃ الاحزاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں ہی میرے محبوب کے ساتھ گزارا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے وہ صرف ان کے لیے پیغمبر تو نہیں تھے نا، خاوند بھی تھے، شوہر بھی تھے. ٹھیک ہے.
بخاری میں حدیث ہے، نبی اسلام فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا. کہا حضور کیسے؟ فرمایا تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو، تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. ہاں، رب محمد کی قسم نہیں کہتی ہے اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، لیکن میں صرف زبان سے چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں چھوڑتی. یہ حضرت عائشہ نے پھر اس کو جواب کے طور پر یہ بات عرض کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو یہ بات ہے. تو کامیاب زندگی کا ایک ہی اصول، بلکہ کامیاب ازدواجی زندگی کا، دنیا میں وقت گزارنے کا ایک ہی اصول ہے صبر اور اچھے وقت کا انتظار. انشاءاللہ تعالی صبر آپ کو پے کرتا ہے. آپ زندگی میں ہزاروں دفعہ بول کے پچھتائے ہوں گے، لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں خاموش رہ کے کبھی کوئی انسان نہیں پچھتاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے جی میں اس ٹائم بولیا ہوتا نا تو میں کر دینا، اس تو بعد جو کچھ ہویا ہوتا اس تو بعد تو یہی کہنا سی کاش میں نہ کیتا ہوتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، خاموشی. آپ کو کوئی جتنا مرضی برا بھلا کے خاموشی اختیار کرے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. جیسے ایک انگریز کی کوٹیشن ہے کہ اگر میں راستے پہ چلتے ہوئے راستے میں آنے والے ہر کتے کے بھونکنے کا جواب دوں گا نا، پھر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا.